جتنے بڑے بڑے آپریشنز راولاکوٹ میں شروع کیے گئے ہیں اب تک تو مظاہرین کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے سے زیادہ مظاہرین اب آ کر بیٹھ گئے ہیں پروٹیسٹ میں، یعنی کہ 26 نومبر قتل عام سے زیادہ بڑے آپریشن کیے گئے ہیں 2 سے 3 دفعہ راولاکوٹ میں، لیکن عوام یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہو رہی۔ شہری جو وہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ ایسی فائرنگ ہم نے اپنی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی جو یہ رینجرز والے کرتے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے۔ اب باقاعدہ طور پر فوج بھی دوستو کشمیر میں تعینات کر دی گئی ہے، جن کی سی سی ٹی وی لیک ہوئی ہے کہ وہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یعنی راولاکوٹ میں ایک تو لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ راولاکوٹ کے اندر یعنی کہ شہر کے اندر جو کہ وہاں کے رہائشی ہیں وہ موجود ہیں۔ اب فوج دوستو یہ کر رہی ہے، سڑکوں میں محلوں میں نکل آتی ہے، اس لیے وہاں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، بازاروں میں ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈریں اور ڈر کے مارے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر شہر کے لوگ نکل آئے تو ایک بڑا انقلاب راولاکوٹ میں پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر راولاکوٹ پر قبضہ ہو گیا تو عوام مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں فوجی کیسے فائرنگ کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو ان کی لیک ہوئی ہے۔ پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپریشن ناکام ہونے کے بعد اب یہ کیا آفر کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، بی بی سی میں جا کر یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جا کر آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ اچھا اوپر مارنا ہے۔ تو ویڈیو دوستو آپ نے دیکھی کہ کس طرح فوج جو ہے وہ ہراساں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے عوام میں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کل اتنا بڑا آپریشن کیا گیا لیکن آج خواتین پھر سے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے خواتین نے، اور پیچھے ہٹنے کو خواتین تیار نہیں ہیں۔ یہی دوستو حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی ہے چیز کہ لوگ جانے کو تیار کیوں نہیں ہیں۔ یہ تو انقلاب کی طرف ہی لوگ بڑھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ نہ گئے تو کوئی بھی اتنا بڑا آپریشن شروع نہیں کرے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں قتل عام یہاں پر کیا جائے، کیونکہ اگر ہزاروں کی تعداد میں دوستو یہاں پر قتل عام کیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یقین کریں پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا اگلا لاہ عمل، اگلا پلان کیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس نے جو آفر کی ہے اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ اب ہار چکے ہیں۔ بی بی سی پر جو راولاکوٹ کے کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور مظاہرین کو آفر کی ہے کہ ہم صرف 4 رہنماؤں سے مذاکرات نہیں کریں گے، یعنی عمر نذیر کشمیری، شوکت نواز میر، اس کے علاوہ خواجہ مہران جو ہیں اور سردار امان جو ہیں، ان 4 رہنماؤں سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، باقی کوئی جو ہے وہ آ جائے یہاں پر۔ اب یہ دوستو پلان حکومت کا اس لیے ہے تاکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں پھوٹ ڈالے جا سکے، ان کو جو ہے جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کو توڑا ان کو بھی توڑا جا سکے اندر سے، کیونکہ یہ کمپرومائز نہیں ہو رہے۔ ایک بھی لیڈر دوستو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے یہ توڑنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو انہوں نے توڑ لیے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیونکہ عوام کے اندر سے آئی ہے تو وہاں کے یہ رہنماؤں کو توڑنے میں ابھی تک کامیاب ہو ہی نہیں پا رہے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو توڑ دیں تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، باقی سرداروں کو ہم تھوڑے مطالبات پر منوا لیں گے۔ یہ 4 بندے جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں، یہ نہیں مانتے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے صاف انکار کیا ہے کہ ہم تو مذاکرات شروع ہی تب کریں گے جب آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی ختم کریں گے اور 4 رہنماؤں پر جو آپ نے ان کے قتل کی قیمت لگائی ہوئی ہے، گرفتاری کی قیمت لگائی ہوئی ہے، اس کو آپ واپس لیں گے، تب ہم مذاکرات شروع کریں گے۔ تو پہلی شرط ہی یہ ہے مذاکرات کی کہ آپ نے اپنے یہ فیصلے واپس لینے ہیں، تو ہم تو کوئی جلدی نہیں ہمیں مذاکرات کی۔ تو یہاں سے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر خبریں ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اب فیصلہ کن جو ہے وہ مارچ کرنے کو تیار ہے کہ فوری طور پر راولاکوٹ کے اندر داخل ہو کر پورے علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا جائے، کیونکہ اگر دیر سے دیر ہوتی ہے اور انہوں نے دوستو
راستے بند کر دیے ہیں اور قافلے نہیں پہنچ پا رہے، تو زیادہ دیر کرتے ہیں تو لوگ تھک جائیں گے اور اس کے بعد مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کا منصوبہ ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ راولاکوٹ کا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیں۔